اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ چلڈرن کارنر میں نیلو آنٹی آپ سے مخاطب ہے۔ پہلے لیکچر میں نے آپ کو رب کائنات اور اس کی بے حساب نعمتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام کو اپنا دین مان کر وہ کون سے عوامل ہیں جن پر عمل کر کر ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، ان عوامل میں سب سے پہلا نمبر ایمان کا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا چاہے شر۔ تو پیارے بچوں، ایمان کا مطلب دل سے اور زبان سے اقرار کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی قیمتی تحفہ دے تو ظاہر ہے آپ اسی کا شکریہ ادا کریں گے جس نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہوگا، نہ کہ آپ کسی دوسرے انسان کا شکر گزار ہوں گے۔ تو کائنات کی تمام نعمتیں، حتیٰ کہ آپ کا اپنا وجود، ذرا غور سے دیکھیے خود کو، آپ کس قدر مکمل ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دل، دماغ، غرض آپ کی انگلی کا ایک ایک پور اور آپ کے اس وجود میں چلتی ہوئی سانس، سب اس پروردگار کے دم سے ہیں۔ وہ چاہے تو ایک پل میں ہمیں معذور کر دے، وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ہمیں موت سے ہمکنار کر دے۔ ہمارا کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بچوں، آپ کو اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ تو پیارے بچوں، ہمارا رب اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور فرشتے اس کے درباری جو اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ چند مشہور فرشتوں کے نام شاید آپ جانتے ہوں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے نا ان کا کام، وہ اللہ کا پیغام یعنی وحی اس کے پیغمبروں کی طرف لاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برساتے ہیں، روزی پہنچاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہماری انسانوں کی جان نکالتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو روز آخرت کو یعنی قیامت کے دن کو سور پھونکیں گے اور جس سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ ان فرشتوں کو ماننا ہی ان پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ کی کتابیں کون سی ہیں؟ جی، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں پیارے بچوں، قرآن پاک ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان سب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ کتابوں کے بعد اللہ کے انبیاء کرام ہیں جو وقتاً فوقتاً ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور ان کی تعداد بچوں بے حساب ہے۔ مگر قرآن پاک میں چند انبیاء کرام کا ذکر ہے جن کے نام آپ نے سنے ہوں گے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت
لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام انبیاء پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد روز آخرت یعنی قیامت کا دن، جو وہ قیامت کا دن جس دن ہم سب اللہ میاں کے پاس حاضری دیں گے اور سب کو اپنے اعمال کے بدلے میں وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ مثال کے طور پر بچوں، امتحانوں کے زمانے میں کچھ بچے بے حساب محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ پہلی پوزیشن کو بناتے ہیں کہ ہمیں تو فرسٹ پوزیشن لینی ہے، سو وہ رزلٹ کے دن وہی پاتے ہیں جس کی انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے۔ مگر جو بچے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں پڑھتے، پڑھنے سے دل چراتے ہیں، ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور فیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیج کر دین اسلام کی نعمت عطا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بس دو ہی راستے ہیں، ایک کامیابی کا اور دوسرا ناکامی کا۔ کامیابی کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ناکامی کا راستہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کامیابی کے راستے کی طرف جانے کے لیے ہمیں پروردگار کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور جنت میں جانے والے تمام راستوں کا پتہ چلانا ہے، معلوم کرنا ہے وہ کون کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان عوامل کو جاننا بہت ضروری ہے جو ہمیں جنت تک لے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں میں باری باری آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گی جو ہمیں جنت تک پہنچائیں گی۔ تو آئیے بچوں دعا کریں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، آپ کی نیلو آنٹی آپ کو خدا حافظ کہتی ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔